یسٹرڈے واز مائی برتھ ڈے، لیکن آج ہم سیلیبریٹ کریں گے میرے اسٹوڈیو میں، کیونکہ کل میں یہاں پہ تھی نہیں، کچھ سچویشن ایسی ہو گئی کہ آئی واز ان اسلام آباد. بٹ کمنگ ٹو آر شو ٹوڈے وی ہیو اے بریلینٹ ٹاپک اینڈ اے بریلینٹ پینل. تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ان سے انٹروڈیوس کرتی ہوں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. ہم بات کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. کتنے لوگ ہیں جن کو آپ اسنیپ ججمنٹ کرتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اگر آپ نے کوئی کتاب خریدنی ہے، کوئی ڈریس لینا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، تو آپ اسنیپ ڈیسیجنز لیتے ہیں. اچھا، اس کا فائدہ بھی ہے. زندگی کے بہت سارے جو فیصلے ہیں، اگر آپ اسنیپ ڈیسیجنز نہ لے رہے ہوں، اگر آپ کوئکلی ڈیسائیڈ نہ کر رہے ہوں، تو آپ کے ڈیسیجن سلو ہو جاتے ہیں، آپ کا مائنڈ باگ ڈاؤن ہو جائے گا. اس میں کئی چیزیں آپ مسل میموری سے کر رہے ہیں، کئی چیزوں میں آپ فوری طور پہ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا آپ کو یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن خاص طور پہ جب آپ رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں کسی انڈیویجول کے بارے میں، تو ایک ایکوریٹ رائے قائم کرنا بہت ضروری ہے. اور ہمیشہ اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کے بارے میں اسنیپ ججمنٹ کر رہے ہیں، تو مے بی 90% آف اٹ از یور پاسٹ پیٹرن اینڈ یور پروجیکشن. کوئی نہ کوئی سملیرٹی آپ ڈھونڈ رہے ہیں پچھلے کسی سچویشن کی، اور آپ اس پہ بیس کر کے اپنا رویہ یا اپنا اوپینین بنا رہے ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ آئی وانٹیڈ ٹو برنگ ٹو نوٹس ٹوڈے. اور کیا طریقہ ہے کسی کے بارے میں صحیح طرح سے رائے قائم کرنے کا، کن کن چیزوں پہ ہمیں نظر رکھنا چاہیے، کیا ہمیں لوگوں کو دوسرا موقع دینا چاہیے، اور اپنی رائے تبدیل کرنے کے لیے کیا فیکٹرز اہم ہوتے ہیں. آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. آج ایک زبردست پینل میرے ساتھ موجود ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی ہمارے ساتھ عروسہ خان ہیں. تھینک یو سو مچ عروسہ فار بینگ ہیئر. آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ڈیلی پاکستان کے ساتھ ہوسٹنگ کرتے ہو. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اینڈ وی آلسو ہیو ود اس شیف سامیہ. تھینک یو سو مچ شیف سامیہ فار بینگ ہیئر. سیلیبریٹی شیف ہے جی، ان سے آپ کی ملاقات اکثر ہمارے شوز پہ ہوتی ہے. رمضان بھی انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا ہے. ٹوڈے آئی ایم شیور شی از اپ ٹو گریٹ تھنگس ایز ویل. سو تھینک یو ویری مچ گائز فار بینگ ہیئر. عروسہ، سب سے پہلے بیکاز یو ریڈنگ تھرو سو مینی اسٹوریز، جب تم یہ اندازہ لگاتی ہو کہ کوئی ہیومن انٹرسٹ کی اسٹوری ہے جس پہ لوگوں کو پسند بھی آئے گی، لوگوں کو تجسس بھی ہوگا، کن فیکٹرز کی بیسس پہ ڈیسائیڈ کرتی ہو کہ ہاں یار اس شخص کو یا اس کہانی کو میں نے کور کرنا ہے؟ جب ہم لوگوں تک اس سٹوری کے بارے میں ان کی ڈیٹیلز دی جاتی ہیں، تو ہم لوگ خود ان سے رابطہ کرتے ہیں. رابطہ کر کے پھر ان کے پاس جاتے ہیں اور یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آیا یا جو چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے یا جو لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کی جا رہی ہے، کیا وہ واقعہ ہی میں ٹھیک ہے یا نہیں. اسی طرح ڈیلی پاکستان پہ ایک سٹوری کور ہوئی تھی جس میں ایک ماں اور ایک بیٹی تھی جن کی آنکھوں سے خون بہتا تھا. یس آئی ریمبر. جی. اور انہوں نے بڑے عرصے اس کے تھرو، اور وہ بڑے بڑے چینلز پہ بھی آئے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے ڈونیشنز بھی کلیکٹ کی تھی. انہوں نے بہت زیادہ اس پہ، اور وہ سب سے پہلے جو سٹوری کور ہوئی تھی وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ ہوئی تھی. اس کے بعد پھر وہ سرعام پہ ہوئی تھی، ARY پہ. اور اس کے بعد وہ ملبہ ابھی تک وہ، مطلب ہم لوگوں نے جب وہ کور کر لی، اس کے بعد پھر وہ ARY پہ بھی ہوئی، سرعام میں ہوئی، اس کے بعد وہ اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ ہوئی. اور بعد میں وہ پتہ چلا کہ وہ ایک فراڈ تھا. مطلب ہم لوگ جب پہلی دفعہ ملے تو اب ہمیں نہیں پتا تھا وہ کس طرح سے وہ سارا ان کا سینیریو ہوتا تھا. لیکن جب وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ٹائم کے بعد بھی وہ سیم ویسی تھا کہ اگر آپ کو اتنا زیادہ ڈونیشن دیا جا رہا ہے تو ابھی تک علاج کیوں نہیں ہوا. لیکن عروسہ مجھے بتاؤ کہ سب سے پہلے سٹوری بریک کرنے سے پہلے وہی جو لوگ سوال کریں گے کہ بھائی ہمیں تو یہ خبر آپ کی وجہ سے مل رہی ہے، تو آپ کی ڈیو ڈیلیجنس کہ آپ نے اس کے اوپر ایک تحقیق کی تھی، پہلے ویریفائی کیا تھا لوگوں تک یہ بات پہنچانے سے پہلے؟ ویریفائی کیا تھا. اب ہمیں یہ نہیں آئیڈیا تھا کہ ان کی آنکھوں تک سے خون کیسے. اب ایک بیمار بچی ہے اور وہ چارپائی پہ پڑی ہے اور اس کی ماں رو رہی ہے اور گھر کا ان کا انوائرمنٹ ایسا ہے. اس سے زیادہ تو تحقیقات پھر وہ پولیس تحقیقات میں ہی جانا پڑتا ہے، میڈیکل تحقیقات بھی تو ہوتے ہیں نا. اگر میں یہاں پہ کھڑے ہو کے کہوں کہ بھائی ایک شخص ہے جس نے 7 روز سے کھانا نہیں کھایا اور وہ بالکل تر و تازہ ہے، اس کو تو کھانے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں وہ دھوپ سے فوٹو سنتھسس کے تھرو نیوٹریشن لے رہا ہے یا کیا، تو یہ بطور جرنلسٹ میری ذمہ داری بنے گی کہ میں کسی میڈیکل پریکٹیشنر سے پوچھوں کہ آیا یہ ممکن ہے یا نہیں. اچھا، یہ بائی دا وے کئی دفعہ ہوا ہے ہمارے، آپ کو یاد ہے وہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ ہمارے یہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ پانی سے چلنے والی گاڑی جو کہ تمام سائنسی اصولوں کو، تمام فزکس کو ڈیفائی کرتی ہے، لیکن وہ بھی چلی. خیر جی، اس پہ بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام سدرا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تھینک یو سو مچ سرور جی، بہت بہت شکریہ. ایک شعر آپ کے لیے: تم جیو ہزاروں سال، ہر دن کے ہر برس کے ہو دن 50,000. کیا بات ہے، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. اور ساتھ میں جو نا بہت ساری کریمز بھی لینی پڑیں گی پھر مجھے ہزاروں سالوں تک.
کیسی ہیں آپ اور کیا کہیں گے ہمارے آج کے موضوع پہ؟ میڈم میرا نام سروت جہاں ہے، لیکن یہ سروت اعجاز کیوں آ رہا تھا؟ آپ تو سروت جہاں ہی آ رہا ہے نا؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہے. اعجاز صاحب کون ہے؟ میری ٹیم ذرا پتہ کرے اور تحقیقات میرا کرے نام اس کے سروت اوپر. جہاں ہے، جہاں سروت جہاں لکھی ہے، فوراً صحیح کیجئے اس کو. جی سروت جی، پہلا امپریشن کیسے ہم لوگوں کے بارے میں اپنی رائے بناتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں تو یہ مقولہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر پہلی دفعہ آپ کسی سے ملے اس کے بارے میں آپ نے غلط رائے کر چلی، لیکن جب تک آپ کسی سے 2-3 ملاقاتوں میں اچھی طرح مل نہ لیں، اسے جان نہ لیں، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن بعد فرسٹ امپریشن صحیح نہیں ہوتا، لیکن بعد میں وہ انسان بہت اچھا ثابت ہوتا ہے. بالکل ہی غلط مقولہ ہے. کوئی مجبوری کسی وجہ سے حالات کے اس کا امپریشن آپ کے سامنے غلط ہو جائے. سروت جی الٹا بھی ہوتا ہے، کسی شخص کو بظاہر ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت نیک ہے، بہت آپ سے مخلص ہے، لیکن ود ٹائم پتہ لگتا ہے کہ نہیں، وہ تو میٹھی چھری تھا، وہ تو آپ کو شیشے میں اتار رہا تھا. تو اس لیے فرسٹ ٹائم تو جج کر ہی نہیں سکتے آپ کسی کو جب تک اس کو جان نہ لیں، پہچان نہ لیں. فرسٹ امپریشن سے آپ سوچ لیں بس صحیح ہے، یہ ایسا ہے تو ایسا ہی ہوگا آپ اس پر. بالکل. بہت بہت شکریہ سروت جی کال کرنے کا، اینڈ تھینک یو فار یور کائنڈ وشز ایز ویل. یہی چیز سامعہ اگر میں آپ کی طرف لے کے آؤں، وین یو آر فار ایگزامپل ڈیسائڈنگ آن اے پروجیکٹ، ٹھیک ہے، اور آپ کا وہ جو بھی پچ لے کر آئے ہیں وہ بظاہر بڑی پروفیشنل لگ رہے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے زندگی میں کہ تم نے ڈیو ڈیلیجنس نہ کی ہو، کسی کے کہے ہوئے پہ یقین کر لیا ہو؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم لین دین کے معاملات طے کرتے ہیں کہ یار اس پروجیکٹ کی میری اتنی فیس ہوگی، بٹ سنس یو ڈنٹ رائٹ اٹ، the terms and conditions were only verbally discussed، تو کبھی دھوکا کھایا؟ الحمدللہ ایسا نہیں، لیکن ہاں یہ ہوا ہے کہ لائک چلو کسی ڈیلیز آ گئی تھی چیزوں کے اندر، یا پھر کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی تھی. اینڈ دیٹ از بیکاز کہ شروع میں جب میں بندے سے ملی تھی، سو دے پینٹڈ اے ویری گڈ پکچر آف دم سیلوز، لیکن اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا ایسا تھا نہیں. اور کچھ سینیریوز میں الٹا بھی ہو چکا ہے، ود دا پرسن آپ نے شروع میں جج کر دیا کہ اٹس اے لٹل بٹ اسکیچی، لیکن بعد میں ٹرن آؤٹ ٹو بی اے ویری نائس پرسن. اچھا، اور اس میں لرننگ کیا ہے تمہارے لیے؟ جیسے میں اکثر بڑے بڑے اسٹارس کا بھی، میں ویکینڈ پہ بھی ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی جس میں کسی نے کہا کہ یار یہ میری کریئر کی سب سے بڑی ہٹ مووی ہے یا سب سے بڑا ہٹ پروجیکٹ ہے، لیکن شروع میں جب یہ اسکرپٹ میرے پاس آیا تھا تو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا. یہ کتنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ساتھ. آنیسٹلی بات یہ ہے کہ ججنگ somebody ایٹ دا فرسٹ گلانس یہ ہیومن نیچر ہے. آپ روکنا بھی چاہیں تو آپ نہیں روک سکتے، اٹ ہیپنس. لیکن آپ کو اتنا مارجن دینا چاہیے کہ آپ بندے کو کچھ ٹائم دیں. ہو سکتا ہے کہ مے بی دے ناٹ ان دا رائٹ مائنڈ، ابھی شاید کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا ہو یا کوئی تکلیف سے گزر رہے ہوں، سو دے ور ناٹ ایبل ٹو پریزنٹ دیم سیلوز پرفیکٹلی. اچھا، ان کے بجائے ہم اگر اپنے اف وی اون اپ ٹو دا فیئرز، جیسے ایک سمپل سی مثال ہے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک پروجیکٹ ہے جس میں میرے خدشات ہیں کہ یار یہ جو پارٹی ہے نا، ان کے پروجیکٹس بس ٹھیک ٹھاک ہی ہوتے ہیں، یا میں ان کو جانتی نہیں ہوں، پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. a lot of times it is our fears. تو کئی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ میری گٹ فیلنگ تھی، میری سکس سینس آلریڈی مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں کرنا ہے. لیکن انسپریشن اور فیئرز میں، یعنی جو آپ کے خوف ہے اور آپ کے سکس سینس، اس میں فرق کیا ہوتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، آئیے پہلے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک راشد بول رہا ہوں. کیا حال ہے؟ السلام علیکم راشد صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. آپ کو سالگرہ بڑی مبارک ہو. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. may you live long اور کیپ ویل، اور اللہ تعالیٰ صحت تندرستی رکھے. بڑی خوشی ہوئی. اور دوسرا سیدھا آپ کے ٹاپک کے لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم ساری زندگی بھی کم ہے جاننے کے لیے. اب دیکھیں ملک، جو یہ جاوید اختر صاحب آئے تھے وہاں سے انڈیا سے، ان سے ملتا جلتا ان کو تو ہم مہمان سمجھتے تھے اور ہم کچھ اور ہی ان کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے آ کے بڑی ایک کنٹروورشل بات کی. اور کل کا دن جو ہے جیسے 27 گزرا ہے، وہ بڑا اٹیچ ہوا. مجھے وہ یاد آیا کہ وہ ان کی ایک کوئی ان کی ایکٹریس ہے، انہوں نے وہ ٹویٹ کیا تھا کہ جی گھس کے مارا. ہم تو ان کو مہمان سمجھ رہے ہیں، ہمیں پتا ہوتا کہ وہ اٹیک کرنے آ رہے تو پھر ہم ذرا اور کوئی علاج کرتے. جیسے 27 تاریخ کو ہم لوگوں نے، ہماری آرمی نے جو کارنامہ انجام دیا تھا، اصل اس کو کہتے ہیں گھس کے مارنا. اور اگر اسے پتا نہیں ہے تو وہ ابھی لندن سے اس کا سبق لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی از دا بیسٹ آف دا بیسٹ ہے، اور مین ایٹ دیئر بیسٹ از پاکستان آرمی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں راشد صاحب.
میں تو اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اکثر انسان, جیسے ہم سائیکولوجیکلی بھی کہتے ہیں نا کہ جو کہانی جو ریزنز اپنے آپ کو دیتا ہے اسی پہ ایمان لے آتا ہے, تو بالی ووڈ کا مجھے ایک مسئلہ لگتا ہے کہ وہ جس طرح کی کہانیاں لکھ رہا ہے, جو اسکرین پلے, جو اسٹوری بورڈ وہ بناتا ہے, اس پہ وہ خود ایمان لے آئے ہیں, ان کو لگتا ہے ایسے ہی سب کچھ ہوتا ہے, وہ اسی فلٹر سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں. مگر بہرحال جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اچھا یہ بھی یہاں پہ سوال آتا ہے, اور ایک ہمارے ساتھ اب ڈاکٹر وجاہت بھی آ چکے ہیں. السلام علیکم. آج بھی لیٹ, یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہیں میں بالکل لیٹ نہیں تھا, میں دیکھ رہا تھا آپ کا شو. آپ ذرا یعنی زیادہ حسین بن رہے ہیں. جی میں نے کہا آج کسی کی برتھ ڈے ہے, کوئی بڑا اسپیشل ڈے ہے, تو تھوڑا سا میں بھی ریڈی ہو کے آ جاتا ہوں. کیا بات ہے, بہت شکریہ. وجاہت مجھے بتاؤ ایک کوئک کویسچن اینڈ وی ول کنٹینیو ود دیٹ. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ فیوٹائل ایفرٹ ہے کہ ہم دوسرے کا ذہن پڑھنا یا اس کا موٹیو یا اس کی نیت جاننے کے اوپر بہت دماغ صرف کر رہے ہوں کہ بھئی کیا یہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے گا, کیا یہ ہماری ڈیو ڈیلیجنس کے لیے اچھا ہے؟ یہ اس میں فائن لائن کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ 7 ہیبٹ آف ہائیلی افیکٹو پیپل سے دیکھیں تو اس میں ایک سرکل آف کنسرن ہوتا ہے, جو ہمارا کنسرن کا سرکل ہوتا ہے جس میں ہم سے سوچتے ہیں پریشانیوں کو, اور ایک ہوتا ہے سرکل آف انفلوئنس جس میں آپ خود سے اپنا انفلوئنس پیدا کر کے دوسرے کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں, اور وہ پھر آپ کو حساب سے چیزوں کو پرورش دیتا ہے. اگر آپ کا سرکل آف کنسرن بڑا ہوا ہوگا جس میں آپ پریشانیاں سوچتے ہیں, دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں rather than yourself, تو کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ دوسرے سے توقعات بھی وابستہ کرتے ہیں, اور دوسروں کے لیے آپ وہ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی جو آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے, وہ جو پروجیکشن ہوتی ہے, وہ آپ دوسرے پہ رکھ کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مجھے خوشی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا, یہ میرے ساتھ کیسا رہے گا, اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا. اگر آپ نے ان چیزوں کو کریٹ کرنا ہے تو آپ نے پھر وہ اپنی ذات سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح, اور وہ رسپانسبلٹی شاید ہم لینے کے لیے ہر وہ وقت ہم لینا چاہتے نہیں ہیں, کیونکہ ہیومن نیچر ایسی ہے کہ ہم بہت جلدی دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور ساتھ ہی جو یہاں پہ اہم بات ہو رہی تھی کہ رائے کیسے قائم کی جائے. آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ نے دھوکہ کھا لیا تو کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں ایک بلو پرنٹ آ جاتا ہے کہ یار دیز سرکمسٹانسز اف اٹ ہیپنز دیٹ مینس کہ میں دوبارہ ایک ڈیزاسٹرس پاتھ پہ ہوں. اس میں آپ فرق کیسے کریں گے؟ ہاؤ ڈو یو گیو ادر پیپل اے چانس, ہاؤ ڈو یو گیو یور سیلف اے چانس کہ کیا واقعی لوگوں کے بارے میں نمبر 1 رائے تبدیل کی جا سکتی ہے, اور اگر کسی نے پاس میں آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو دوبارہ ٹرسٹ بلڈنگ کس طرح ممکن ہے. آتے ہیں ہم ایک کسی بھی شخص کے بارے میں رائے, اور اگر آپ کی رائے کے مخالف کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو ری بلڈ ٹرسٹ. اپنے تجربے کی روشنی میں کس طرح آپ اس تلخ حقیقت کو پیچھے رکھ کر دوبارہ اپنے رشتے کو, اپنے تعلق کو استوار کر سکتے ہیں. اس پہ بات کریں گے, لیکن اس وقت 2 کالرز ویٹ کر رہے ہیں. جی پہلے کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فضرا کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں. ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو سو مچ, دیٹس ویری کائنڈ آف یو. بہت شکریہ. ہاں ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں موضوع کی طرف. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن وچ از نتھنگ. ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ ہر شخص ہے نا اپنا روپ بدلتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تھوڑا سا ٹائم دو, بندے کو جج کرو. وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جب کسی کی اصلیت جاننی ہو نا تو اس کو غصے میں دیکھو. بالکل صحیح, ذات کا بندہ ہے. نہیں لیکن آپ کی یہ جو رائے ہے, اب مثال کے طور پہ کئی ہماری زندگی کے سرکمسٹانسز ہیں, چائے پہ رشتے والے آ رہے ہیں تو آپ کو فوری طور پہ اسی سچویشن میں دیکھ کے جج کیا جائے گا کہ بات آگے بڑھانی ہے یا نہیں بڑھانی. اسی طرح جو جاب سے ریلیٹڈ انٹرویوز ہوتے ہیں کہ کیا آپ کا حلیہ ہے, کس طرح آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں, آپ کے بارے میں حتمی نہیں تو ایٹ لیسٹ ایک فوری رائے تو بنائی جاتی ہے نا. وہ تو ہوتا ہے, لیکن اب آپ مجھے بتاؤ, آپ نے بھی مثال دی چائے پہ آنے والوں کے لیے, ان کے لیے ہم کتنا فیس بنا کے جھوٹی سی ایک اسمائل چہرے پہ رکھ کے اور ملتے ہیں جی. اور وہ جو جاب کے لیے بات کی اس میں تو وہ خیر ہمیں جج کریں گے ہی کہ ہم کس ٹائپ کے ہیں, لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ والی جو رائے ہوگی وہ فائنل ہو جائے گی؟ دیکھیں میرے خیال میں جو ہم آج گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو بہت نیچرل ہے, بہت فطری ہے, کہ پہلی دفعہ جب بھی آپ مجھ سے بات کریں گی, آپ میرا شو دیکھیں گی, اور آہستہ آہستہ ہمارا جو اٹینشن سپین ہے وہ اتنا سنیپ ججمنٹ کی طرف جا رہا ہے کہ یہ ڈیسیجن میں بہت کوئکلی لینے لگی ہوں. آج ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈیسیجن کب اور کیسے لیا جاتا ہے. کچھ لوگ آپ کو بڑے امپلسو نظر آئیں گے کہ جی بس میں نے ایک نظر میں دیکھا, مجھے سمجھ آ گئی یہ چیز, میں نے گھر خرید لیا, میں نے فلانی نوکری کو ہاں کہہ دی, میں نے بس سنیپ ڈیسیجن لے لیا کہ میں نے ملک چھوڑ دینا ہے. تو آئی مین یہ ساری رائے ہم تیزی سے کیوں بنا رہے ہیں, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. میم تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. دوسرے کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فیضان بات کروں کراچی سے. جی فیضان صاحب. جی آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت سالگرہ مبارک. شکریہ, بہت شکریہ آپ وش کا. یو آل دا بیسٹ. تھینک یو, دیٹس ویری کائنڈ آف یو. اس طرح روزانہ ایک اچھے سے اچھا پروگرام کرتے رہیں. وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو فیضان صاحب. ٹاپک کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ تو محاورے بہت اب قدیم ہو چکے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن, یا وہ کہتے تھے کہ بھائی پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب. یہ سب اب باتیں نا پرانی ہو چکی ہیں. فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن کے اوپر میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں جس طرح ہائرنگ کے وقت ایک اگر کوئی ایچ آر کسی کو ہائر کرتا ہے اور اس کے بعد بھی 3 مہینے کا وہ کیوں دیا جاتا ہے پروبیشن پیریڈ. ایبسلیوٹلی رائٹ سر, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ کوئی تعلق بھی آپ بناتے ہیں تب بھی منگنی ہوتی ہے یا پہلے میل جول بڑھایا جاتا ہے, سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. یہ بات میں اب اپنے پینل کی طرف بھی لے کر آتی ہوں. کیا کہو گے عروسہ, اگر تو تمہارا کسی کے بارے میں بڑا اچھا فرسٹ امپریشن تھا بٹ وتھ ٹائم تم نے ریئلائز کیا کہ یار انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے یا غلط بیانی سے کام لیا ہے, تو وہ دوبارہ تعلق اسی نہج کا ہو سکتا ہے, دوبارہ ٹرسٹ بلڈ کیا جا سکتا ہے تمہارے خیال میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ دوبارہ سے اس طرح سے وہ چیزیں بلڈ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ دراڑ آ جائے تو وہ پھر ویسے چیز نہیں رہتی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو پہلے کسی بندے کے ساتھ یا کسی بھی شخص کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کس نوعیت کا ہے یا کس بنیاد پہ ہے. بہت سے تعلقات ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے, اس میں اگر اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو وہ میرے خیال سے کہ وہ چلتا ہے. اچھا لیکن آپ کی ہمارا اپنے مزاج میں بھی تمہیں نہیں لگتا سامیہ کہ بہت ریجڈیٹی آ گئی ہے؟ یعنی ایک شخص آپ کے ساتھ صحیح تب تک چل رہا ہے جب تک وہ آپ کی لائن کو ٹو کر رہا ہے, جب تک کوئی کانفلکٹ نہیں آیا. مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ وہ جو ہماری رائے یکایک لوگوں کے بارے میں تبدیل ہوتی ہے, یہ ہمارے اپنے رویوں میں انفلیکسیبلٹی ہے کہ اگر آپ سے میرا اختلاف ہوا نہیں کہ میری آپ کی رائے آپ کے بارے میں بالکل بدل گئی. وہی بات ہے نا کہ آپ کو ہلکا سا فلیکسیبل رہنا چاہیے. یو نیڈ ٹو گیو پیپل ٹائم, کیونکہ جب تک آپ ٹائم نہیں دیں گے یو وونٹ نو کہ ایگزیکٹلی کس ٹائپ کے ہیں. اگر آپ نے ایک امپریشن بنا دیا ہے اینڈ یو ناٹ موونگ اوے فرام دیٹ, اور پھر آپ نے وہی بات ہے نا ایکسپیکٹیشن رکھ دی کہ اب یہ بندہ جو ہے نا میرے ساتھ غلط کر نہیں سکتا, اور پھر اوبیسلی انسان ہے کبھی کبھار غلطیاں ہوتی ہیں, تو جب وہ غلطی ہوتی ہے تو اٹ ہٹس یو ہارڈر کیونکہ آپ نے ایکسپیکٹیشن رکھ دی تھی اور آپ نے ایک طرح سے قید کر دیا تھا اس کو ایک امپریشن کے اندر. اب جیسے وجاہت اس کو ہم سوشل میڈیا پہ سیلیبریٹیز کے ساتھ بڑا دیکھتے ہیں, اگر کسی نے اپنا پہناوا کوئی اپنی ٹرانسفارمیشن کی تو فوراً نیچے لکھے ہوئے آ جاتے ہیں نا کامنٹ, ہم تو آپ کو بہت اچھا سمجھتے تھے, آپ دیکھیں آپ یہاں تو شلوار قمیض پہنتی تھیں, آپ یورپ گئیں آپ نے کیسے کپڑے پہن لیے. تو ابھی یہ جو امپریشن ہم یک بھائی ٹی وی کے ڈرامے میں تو آپ بڑی یو نو اتنی نیک پروین بنتی ہیں, وائی ڈو وی ہیو دیز ججمنٹس؟ دیکھیں جب ہم سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ آتے ہیں تو ہمارا دل و گردہ دونوں بڑا ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. جب آپ پبلک پراپرٹی بن جائیں تو آپ اس کے حساب سے نئے بیہیویئر سیکھ لیں, ٹھیک ہے. یہاں تو ڈاکٹر کو نہیں بخشتے لوگ, اگر ڈاکٹر کوئی کسی مہندی میں ڈانس کر لے تو کہتے ہیں یار ڈاکٹر تھے تم ڈانس کر رہے تھے. یہ حالات ہوتے. ہالیڈیز پہ جاؤ تو کچھ ایسا کر لو جس میں تھوڑا سا فنکی لک آ جائے تو کہتے ہیں یار یو آر ڈاکٹر. کل پتہ ہے میں ایک لوز ٹاک کا ری رن دیکھ رہی تھی تو اس کے اندر معین اختر صاحب کا کیریکٹر تھا کہ ان کے 12 بچے تھے, تو انور مقصود صاحب نے کہا یار آپ دیکھنے میں تو بڑے معقول پڑھے لکھے, تو کہتے ہیں پڑھے لکھے ہونے کا کیا مطلب ہے, میرے گھر میں کتابیں پیدا ہوں گی. ہم نے واقعی لوگوں کے بارے میں امپریشن بنایا ہوا ہے. اب یہ ہے نا پھر ان کو ٹرول کرنے کا بھی شوق ہے جو خود سے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, جن کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں اور وہ چیزیں اپنے خواہشات دوسروں پہ رکھ کے یا تو آپ بہت اچھی طریقے سے پیش آتے ہیں یا تو آپ ٹرول کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ روک نہیں سکتے, اور ان لوگوں کی پیداوار ہمیشہ 10 to 15% معاشرے میں رہتی ہے جو اس کسی کی بات کرتے ہیں. اگر آل ڈو دیٹ, تو میں نہیں لگتا کہ ہم میں سے ہر شخص, دیکھو انسٹاگرام اتنا ویژول میڈیم ہے, ہم دیکھتے ہی تصویریں اس لیے ہیں کہ کسی کی خوبصورتی کو, کسی کی قابلیت کو, کسی کے میرٹ کو ہم صرف ایک تصویر سے جج کر رہے ہوتے ہیں. ہم بن بھی تو ایسے ہی گئے. بالکل ایسا ہوتا ہے, اور شروع میں تو بڑا غصہ بھی آتا تھا کہ یار نہیں ایسا نہیں ہے, میں ایسا نہیں ہوں, میں ایسا ہوں, بندہ ڈیفینڈ کرنے لگتا تھا. لیکن جیسے جیسے ٹائم کے ساتھ میچورٹی آئی ہے اب اگنور کرنا پڑتا ہے, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, نہ ان لوگوں کو آپ ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ سائیکولوجیکلی ہمارے معاشرے میں ہر قسم کا انسان پایا جاتا ہے.
اور یہ لوگ ہمیشہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. آپ جتنے بھی اچھے, آپ نماز کی پکچر لگائیں گی تو اس میں مصیبت آ جائے گی, اوہو دکھا کے نماز پڑھ رہا ہے. آپ شلوار قمیص پہن کے لگائیں گے, بولے گا اوہو جمعے کا کوئی مسلمان ہوتا ہے, جمعے کے جمعے مسلمان ہوتا ہے. سیٹرڈے کی کوئی پارٹی کی پکچر لگا دیتے, کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی ہے ہی ایسا. یہ تو آپ بیتی بتا رہا ہوں میں آپ کو, تو جو پراپر جو میڈیا میں کام کر رہے ہیں وہ تو بیچارے بڑے صحیح ڈپریشن میں آتے ہیں نا. صحیح بات ہے, پھر آپ سے رجوع کرتے ہیں. اچھا عروسہ, مجھے بتاؤ کہ ابھی جیسے بات ہو رہی ہے امپریشنز کی, اور تھوڑی دیر پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو رشتہ ہے تو ایوری بڈی از پٹنگ دیئر بیسٹ فٹ فارورڈ. یعنی آپ باہر جائیں گے تو آپ اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں مل رہے ہیں تو باقاعدہ آپ کو آفر کیا جائے گا سیلڈ کھائیں گی یا کچھ ہوگا. نارمل زندگی سے وہ امپریشن ہم کیوریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا ہمارے بارے میں ایک خاص رائے بنائے. یہ کتنا دھوکہ ہے اور کتنی اچھی بات ہے؟ ہم لوگوں نے اب کسی کو بھی جانچنا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے ہم اس کی سوشل اکاؤنٹس پہ جاتے ہیں. ہماری لائف میں کوئی بھی نیا بندہ یا کوئی نیا انسان انٹر ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے جا کے اس کا انسٹاگرام دیکھتے ہیں, ہم اس کا فیس بک دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی اس کی پوسٹ ہوتی ہیں, اس کی کس طرح کن کن لوگوں کو یا کس طرح کے لوگوں کو یہ فالو کرتا ہے. تو ہم نے بیسیکلی لوگوں کو جانچنے کا جو اب ہمارے پاس ایک وہ بن گیا نا طریقہ کار, وہ ہے ان کے سوشل اکاؤنٹس پہ جا کے. اور جب ہم ان سے ریئل لائف میں جا کے ملتے ہیں تو وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ ہے. کتنے سارے فلٹر لگائے ہیں, یہ پتہ چلتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے جی یہ آپ تو 5 شیڈ زیادہ گورے ہیں اس کا مطلب. اور پھر ہم سوال بھی یہی کرنا چاہتے ہیں تم کون سا فلٹر استعمال کرتے ہو. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہماری زندگیوں میں جو ہے نا یہ ہو رہا ہے. اور رہی بات ریسٹورینٹس کی, تو انہوں نے تو ایک آپ کو ایک عزت دینی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے تو کمانا ہے, تو وہ تو آپ کو ایک رسپیکٹ دیں گے. تو بیسیکلی بات وہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن پہ بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ بڑی دفعہ آپ کا ایکسپیرینس ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس ٹھیک نہیں ہوتا. میرے ساتھ بہت دفعہ ایسے ہوا ہے, لیکن جب بعد میں آپ ان سے ملتے ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہیپنس ہو جاتی ہیں, ایسے بھی کوئی بات نہیں, وہ میرا جو You learn to forgive and forgo. اچھا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی اور کے امپریشن کو یا اس کے رویے کو جج کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچیں کہ آپ نے اس پرٹیکولر ملاقات کے لیے, میٹنگ کے لیے اپنے آپ کو کتنا تبدیل کیا ہوا ہے. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی گھر پہ رشتہ آیا تو اس وقت تو لڑکے والے بہت اچھے بن رہے تھے, بھائی آپ بھی اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ تھے. آپ کا ڈرائنگ روم روز ویسا نہیں دکھتا, آپ روز ویسے تیار نہیں ہوتے, آپ کی چائے کی ٹیبل پہ اتنی ساری لوازمات نہیں ہوتے. تو یہ سب آپ نے بھی تیاری کی تھی اپنا اچھا امپریشن بنانے کے لیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کے تمام مہمانوں کو بہت بہت سلام. آج سب سے زیادہ خوبصورت مہمان آپ کے یہاں موجود ہیں. جی جی. اور وہ ان کو تو میں شہزادہ ہی کہتا ہوں. بیوٹی. ہاں تو آپ نے کہا کہ پہلی آپ کے تینوں مہمان میرے ذرا سوال. اچھا نہیں آپ کے اس کامنٹ پہ واپس جانا چاہیں گے. یہ آپ نے رائے کو پلے بوائے کہہ دیا, یہ رائے آپ نے کیسے بنائی؟ لائیو شو ہے بھائی, گھر میں بیوی بھی ہے نا بھائی. گلشن اقبال کے معروف ڈاکٹر ہیں. اچھا یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر. تو اچھا ماشاء اللہ ویسے بہت اچھے ہیں, جتنا بھی ان کا وہ کہا جائے کم ہے, ان کی تعریف کی جائے. جتنے اس میں اخلاق سے بھی ملتے ہیں اور اس میں, لیکن پتہ ہے ایک آپس کی بات ہے, مجھے پتا ہے آپ کی جسٹیفیکیشن لمبی ہو رہی ہے. یہ بات کیوں ہے کہ اگر ایک خبرو انسان ہو, خاص طور پہ مردوں کی بات اگر کی جا رہی ہے, تو عام طور پہ لوگ یہی کہتے ہیں یار اس کو اپنے رہن اٹھنے بیٹھنے کا, اپنی گرومنگ کا اتنا خیال ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بڑا دل پھیک ہوگا یا یہ بڑا پاپولر ہوگا. اور بہت سارے لوگ یہ کیوں ہاں نہیں لیکن یہ رائے ہم کیوں بناتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے ڈراموں میں بھی دیکھ لیں, کوئی گڈ لکنگ اگر ایکٹر ہے, کوئی ہیرو کا کردار ہے, اس کی ایک نہیں 5 شادیاں کرا رہے ہیں وہ. تو یہ تو ہم بنا رہے ہیں نا رائے لوگوں کے بارے میں. نہیں رائے بنانے, آپ نے جو بات کی تو میں سب سے پہلے ایک بات کہہ دوں کہ آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پروگراموں کا جو سینچری اب ہو رہی,
تو یہ بڑی اچھی بات ہے. دوسری بات یہ کہ آج میری بیٹی کی بھی سالگرہ ہے رمضان. ہیپی برتھ ڈے ٹو ہر. بہت بہت شکریہ سر کال کرنے کے لیے. گفتگو میں اپنے مہمانوں کے ساتھ آگے بڑھاتی ہوں لیکن آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ. اچھا ایک بریک لینا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. سامیہ سے میں نے پوچھنا ہے, سامیہ گڈ لکنگ چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو, اس کے بارے میں ایک امپریشن ہے کہ یار اس کے پاس تو آپشنز ہی آپشنز ہیں اور اس کی زندگی بہت ہیپننگ ہے. اکثر جو گڈ لکنگ لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے ایسا کچھ نہیں ہو رہا, سوکھا پڑا ہوا ہے, ویرانہ ہے. لوگ شکل سے بیچارے تھوڑے سے مجبور لگتے ہیں, مسکین لگتے ہیں یا کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے, ان کے بارے میں تو آپ ایک رائے بنا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت بیچارہ سا معصوم سا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر کسی ویل گرومڈ انسان کو دیکھتے ہیں جس کو اپنے آپ کو اچھا رکھنے کا شوق ہے, پہننے اوڑھنے کا شوق ہے, ان کے بارے میں بھی کہیں نہ کہیں ایک منفی رائے رکھی جاتی ہے. ان کو سیلفش قرار دیا جاتا ہے. ان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں یار ان کے پاس بڑے آپشنز ہیں, یہ بڑے دل پھیک ہوں گے, دے آر ویری پاپولر. یہ رائے کتنی صحیح ہے, کتنی غلط ہے, آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. کیا کہو گی سامیہ, اینی گڈ لکنگ پرسن ہو ٹیکس کیئر آف دا وے دے پریزنٹ دیم سیلوز, اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں ایک نیگیٹو رائے ہے, رائٹ؟ بالکل. وہاں پہ لوگ ازیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا بھائی ان کے پاس تو ایک پوری اکڑ ہوگی کیونکہ پیپل ہیو گیون دیم اٹینشن, تو دے ہیڈ نیور ہیڈ ٹو فائٹ فار اٹ. مطلب کبھی ان کو ڈیمانڈ نہیں کرنا پڑا کہ بھائی مجھے کچھ محنت نہیں کرنی پڑی کہ بھائی میری بھی ایک ویلیو ہے. حالانکہ کمپلیٹلی اپوزٹ ہو سکتا ہے کیونکہ لوگوں نے اتنی نیگیٹو پرسیپشن رکھا, اس بندے کو ہو سکتا ہے کبھی اتنا زیادہ ملی نہ ہو. نہیں, اور ساتھ ساتھ اس میں برائی کیا ہے, اگر آپ اپنا خیال رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کا, ہمارے یہاں دیکھیں اگر کوئی خاتون اپنا خیال رکھ رہی ہو, بھائی اس کو تو گھرداری کا کوئی, یہ گھریلو خاتون نہیں ہے, یہ تو سیلون میں بیٹھی رہتی ہوگی. عروسہ یہ, اور خاص طور پہ انفارچونیٹلی میڈیا میں جو لوگ موجود ہیں, چاہے وہ مرد ہوں یا عورت, ان کے بارے میں یہی رائے ہوتی ہے تو بڑے خود غرض لوگ ہیں, اپنے بیونڈ دیکھتے ہی نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب میں اگر اپنی مثال دوں تو میں کبھی کسی کو بتاؤں کہ اچھا میں کھانا بنا رہی ہوں تو کہتے ہیں تم کھانا بنا لیتی ہو, مطلب کیا میں کھانا کیوں نہیں بنا سکتی, میرے ہاتھ نہیں ہے یا مجھے کھانا بنانا نہیں آتا. بالکل سمپل سی بات ہے. اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید جو ٹی وی پہ آنے والے یا جو میڈیا پہ لوگ آتے ہیں ان کی لائف شاید بہت شاہانہ ہوتی ہے اور ان کو تو کچھ آتا بھی نہیں ہے, ان کو گھرداری خاص طور پر خواتین کو لے کے. ایسا نہیں ہے, ہم لوگوں کی بھی بڑی نارمل لائف ہے, ہم لوگ بھی کھانا اپنا خود ہی بناتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے موازنہ گھریلو خواتین زیادہ کرتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ اپنے آپ کو اچھا مینٹین نہیں کر پا رہی ہیں, اگر آپ اپنی اسکن کا, بالوں کا خیال نہیں رکھ رہی, بہن سوائے تمہاری سستی کے کوئی اور وجہ نہیں ہے. یعنی ٹھیک ہے حالات خراب ہو سکتے ہیں, ہر ایک کے پاس اتنی گنجائش موجود ہوتی ہے. میں آپ سے کہتی ہوں اگر آپ روز اپنے چہرے پہ بیسن ہی لگانا شروع کر دیں نا, یو ول سی اے ریمارکیبل ڈفرینس. لیکن اس کو ہم بناتے ہیں ایک جواز, یار میں تو گھریلو ہوں نا تو میں تو ایسے ہی ہوتی ہوں. آپ لوگوں کے پاس بڑا وقت ہے, آپ بڑے سیلفش ہیں. کیا کہو گے اس پہ؟ دیکھو جو لوگ ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں نا, وہ بڑا ہمیں میک اپ میں یا تیار میں دیکھتے ہیں یا ہمارے کیریکٹر میں کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں زندگی میں بھی ایسے ہی چلتے ہوں گے, ایسے ہی بیٹھتے ہوں گے. کچھ عرصہ پہلے میں ایک اتوار بازار گیا ہوا تھا, وہاں پہ کوئی ملا جاننے والا اسی طرح, کہتے کہ آپ ڈاکٹر وجاہت ہیں. میں نے کہا جی. تو کہتے یار آپ کو تو لگتے ہی نہیں آپ وہی. میں نے کہا مطلب کہ آپ کو تو بڑا برا حال, پسینے آ رہے تھے, ظاہر سی بات ہے, کیپ لگایا ہوا تھا میں نے. تو اس نے بولا کہ آپ ریل والے تو ڈاکٹر وجاہت لگ نہیں رہے. اچھا یہ بڑی چیز ہے, آپ جس طرح لائٹ اور اس میں ہوتے ہیں اور آپ تیار ہیں تو اکثر, اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی ان کامنٹس کا مقصد کیا ہے. وجاہت کوئی بھی آ کے کیا, یار آپ ٹی وی پہ تو بڑے بڑے لگتے ہیں, یار آپ ٹی وی پہ تو بہت موٹے لگتے ہیں, ویسے تو آپ اتنے صحیح ہیں, یو نو آئی مین why do we come up with those? Actually ان کا ویژن تھوڑا سا اسمال ہے نا, ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا. وہ اچانک آپ کو اتنا چینج دیکھتے ہیں تو ان کو وہ بات ہضم نہیں ہوتی, اور پھر کہنا آتا نہیں ہے لوگوں کو. کہنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں, منہ سے کچھ نکل جاتا ہے. اور بعض اوقات لوگ بہت ٹیز بھی کر جاتے ہیں, ہاں ریل میں تو بڑی گوری لگ رہی, کالی ہے, ویسے تو بڑی آرڈینری سی ہے, آرڈینری سی. اور اس کو ان کو کہہ کے بعد بڑی خوشی محسوس بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس بات کو آپ اسی طرح چلنے دیں. اس سے اگر آپ ہرٹ ہوں گے تو پھر آپ جسٹیفائی کریں گے, پھر آپ کی ایک زبان, آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ سے ٹرولنگ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بہتر یہ کہ ان کو اسی طرح جانے دیں اور ان کو بھی چانس دیں کہ آپ اپنے آپ کو گھر میں بیٹھ کے, اگر آپ ٹی وی پہ کسی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو فالو کر لیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم بھی جب چھوٹے تھے تو بالی ووڈ سے لالی ووڈ سارے پوسٹرز لا کے گھر پہ میں نے اپنے جم میں لگائے ہوئے تھے, اور ان کو دیکھ دیکھ کے ایکسرسائز ہو رہی ہوتی تھی کہ انسپریشن لے رہے ہوتے. انسپریشن تو بہت ضروری ہے. اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, جب آپ کی تلخ تجربوں کی وجہ سے آپ کو کسی کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار پہلے تو اس نے اپنے آپ کو ایک بناوٹی امپریشن میرے سامنے دیا تھا. سامنے لڑکیوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے, جب آپ کی کسی سے انڈرسٹینڈنگ ہے, منگنی کا پیریڈ ہے, تو اس کا رویہ بہت مختلف ہے. اور جب آپ ریئل پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, جب شادی ہو جاتی ہے تو رویہ بدلتا ہے. کیا وہ انسان آپ کو دھوکہ دے رہا تھا؟ کیا اس کا فرسٹ امپریشن آپ کی دانش غلط تھی؟ تم اس سچویشن کو کیسے سمجھتی ہو؟
بات بس یہ آتی ہے کہ اگر لیٹس سے ابھی ہم نے رشتہ کیا, آپ نے ایگزامپل دیا تھا, تو اس میں یہ تھا کہ آپ لوگ شروع میں بہت اچھے تھے, اب آپ ایسے نہیں ہیں. یہی چیز جب ہم لوگ اپنے فرینڈس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ شروع میں بڑے بورنگ تھے, اب آپ بڑے اچھے ہو گئے ہیں. تو یہ ڈپینڈ نہیں کرتا نا کہ آپ نے کیا کیا ایکسپیکٹیشن رکھے تھے. آپ نے اگر یہ رکھا تھا کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ سے ہمیشہ بالکل ہی سیدھا سادہ ہے, ایز اے روبوٹ چلتا رہے گا, تو دیٹس ناٹ گونا بی. اچھا, اس میں ہماری اپنی فطرت بھی ہے نا, جو چیزیں شروع میں ہمیں کسی کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں, اوور ٹائم ہم اس کو فور گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں. روسا ایک اس کی سمپل سی مثال ہے کہ اگر آپ کسی بہت بڑے ادارے یا کمپنی میں کام کرنے جائیں تو ایز اے نیو کمر, ایز somebody who doesn't work there, آپ اس کی چمک دھمک سے بڑے انسپائر ہوتے ہیں, یار اتنا زبردست اس کا جو ہے نا ریسیپشن ایریا ہے, اور دیکھو کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں, اور سب کا لائف اسٹائل یہاں پہ لو. جب آپ وہاں پہ 2 مہینے کام کر چکے ہوتے ہیں, آپ کو وہ چمک دھمک نہیں نظر آتی, آپ کو زہر لگتی ہے وہ جگہ. تو یہ ہم میں بھی تو تبدیلی آ رہی ہے نا, تبدیلی آتی ہے. اسی کی ہمیں مثال لے لیں کہ ہمیں ایک گاڑی بہت اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, اور ہم کہتے ہیں کاش یہ گاڑی ہمارے پاس ہوتی. بعد میں ہم وہ گاڑی جب لے لیتے ہیں تو جب ہم اس میں پہلے دن بیٹھتے ہیں تو اس کا فیل اور ہوتا ہے. جب سیکنڈ ڈے بیٹھیں گے تو اس فیل سے ہم تھوڑے سے کم لیول پہ ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی. پہلے دن تو بیٹھتے ہیں تو دل چاہتا ہے 6 انچ اوپر چلے, سڑک سے نیچے بھی نہ لگے, کچھ خراب بھی نہ ہو. 1 مہینے کے بعد وہ گاڑی گیراج میں کھڑی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, اس کی صفائی بھی نہیں ہوتی, کوئی کپڑا بھی نہیں مار رہا ہوتا. ایک چیز جو ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے, ہمیں اس کی طرف اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے. جب ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا اب تو یہ ہماری ہے نا, ٹھیک ہے, فور گرانٹیڈ. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کو سائیکولوجیکلی نفسیاتی روح سے بتاؤ ڈاکٹر وجاہت, آپ بتائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ واقعی. میں خود حیران ہوگی, میں نے ڈاکٹر کہہ کے فوراً ایڈریس کیا. وجاہت مجھے بتائیں کہ واقعی کیا تبدیلی ہمارے اندر آتی ہے, یعنی ٹھیک ہے امپریشن اپنی جگہ, لیکن کیا ہم چیزوں کو اوور ٹائم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں؟ ہمیشہ موٹیویشن جو ہے وہ فلکچویٹ کرتا ہے. شروع میں ایسے آتا ہے, پھر ڈکلائن پروسیس کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اچھا, جس طرح ابھی کار کی بات کی, گاڑی تو ہم بدل سکتے ہیں لیکن بیوی تو نہیں بدل سکتے, منگیتر تو نہیں بدل سکتے. تو اس میں بھی آپ کا شروع کا موٹیویشن ہائی ہوتا ہے. فرسٹ میٹنگ میں جا رہے ہوتے ہیں, آپ گھر کی سب سے اچھی چیزیں نکال کے پہن لیتے ہیں, پرفیوم کی بوتل انڈیل لیتے ہیں, پوری نچھاوا کر دیتے ہیں. اور پھر 10ویں ملاقات میں آپ جا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ آفس اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی پرائیورٹی میں مکس اپ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اب یہ تو نہیں کہہ سکتے یار میں بور ہو گیا ہوں, اب میں منگیتر چینج کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, یا میں اپنا پارٹنر چینج کر لیتا ہوں. کیونکہ گاڑی کی مثال, جوتے کی مثال تو ایسی ہے. اب یہاں پہ دونوں سائڈ پہ سائیکولوجیکلی جو بات ہے اس میں اپنے اندر فلیورز لانے کی ضرورت ہوتی ہے. چینجز آر اسپائس آف یور لائف. اگر آپ کے اندر چینجز نہیں آ رہے, اگر آپ کے لکس میں, آپ لکس کی بات کریں, آپ کے پیچھے لوگ جوتے مارنے نکل جاتے ہیں کہ سب کچھ لکس ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ہاں بھائی بہت کچھ لکس ہوتے ہیں. آپ اپنا ہیئر کٹ چینج کرا لیں, آپ اپنا فیشن چینج کر لیں, آپ اپنا میک اپ چینج کر لیں. ان ادر ورڈز آپ اپنے اندر دلچسپی لیں. آپ کا کوئی بھی ریلیشن شپ اگر آپ اس کو 10 on 10 کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ پروفیشنل ہو یا پرسنل ہو, اس میں تھوڑی محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی. آپ دوسرے پہ یہ الزام لگاتے کہ وہ بدل گیا, آپ اپنے اندر بھی یہی موازنہ رکھیں کہ آپ اپنے اندر تبدیلی لا رہے ہیں یا نہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وجاہت میرے ساتھ ہے, عروسہ اینڈ سامیہ. آلویز اے پلیجر ٹو ٹاک ٹو دیم آل, اینڈ ونس اگین تھینک یو ویری مچ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے وش کیا اینڈ دے سینٹ می سچ سویٹ میسیجز. بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. اسی کے ساتھ اب آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.